بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں ساجد جمیل، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی دل کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور کافی دنوں سے میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میں شیئر ضرور کروں اس کو، یا اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور سامنے رکھوں۔ تو بیسیکلی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، تاکہ جو بھی میری بات ہے وہ اس کے پس منظر میں ان دا لائٹ آف ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے جو ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو دیکھیں یہ کتنا ایک زبردست معیار بنا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ وہ بالکل امن کا رشتہ ہے کہ دوسرے کے ہاتھ سے بھی آپ محفوظ رہیں، دوسرے کی زبان سے بھی آپ محفوظ رہیں۔ اب آج کل کے اگر میں تناظر میں اس کو لے کے چلوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہمارے ہو سکتے ہیں جو کہ دے آر گڈ مسلمس، اور وہ اپنی نہ کسی کو ہاتھ سے اپنے تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو کہتے ہیں۔ ایسی تعداد کو چھوڑ کے بہت سارے ایسے افراد بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اس ڈیجیٹل ورلڈ میں خصوصاً جہاں پر ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بے تحاشا مواد دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس میں ہیٹ سپیچز ہوتی ہیں، جس میں اگر آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے۔ بہت زیادہ معاملات لوگ سیاسی لے کے بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں، اور میرے اپنے بھی کچھ فرینڈ لسٹ میں کچھ ایسے لوگوں کو میں نے بھی تھوڑا سا اوائڈ کیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ کسی شخص یا کسی ادارے کی نفرت کے اندر بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو بھی ہمارے جس کے لیے بھی ہم کردار کشی اگر اس کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پوسٹ آتی ہے، ہماری اپنی بھی اندر سے نفرت ہوتی ہے، تو ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ پوسٹ جو آپ نے فارورڈ کی ہے جو کہ ہیٹ پر مبنی ہے، وہ کتنے جگہ تک جائے گی، کتنے لوگوں کا دل دکھائے گی۔ تو اس حدیث کو سامنے اگر رکھیں تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی شخص سے آپ مطمئن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس نمبر ایک پہلے ایک پروف ہونا چاہیے، آپ کی اپنی ذاتی تحقیق ہونی چاہیے، پھر آپ اس چیز کو لا کے اور پوسٹ بھی کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے، اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کسی نے ملک کو لوٹا ہے، کسی نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، تو اس کو پوسٹ میں لانے سے پہلے آپ کو ثبوت اکٹھے کرنے، آپ کو پھر عدالت میں جا کر اس کو وہاں پر کیس چلانا ہے۔ وہاں سے اگر کوئی بندہ چور ڈاکو ثابت ہو جائے تو آپ کہیں کہنے کے قابل بھی بن سکتے ہیں کہ جی وہ اس طریقے سے ہے بندہ۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ نے اس کو کورٹ آف جسٹس میں بھی نہیں لے کے گئے، لیکن آپ نے عوام کے اندر اس کو گالیاں نکال کے اس کو برا بھلا کہہ کے آپ نے جو اس کا معیار بنا دیا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں بڑی سمپل ہیں اور ہم یہ کرتے رہیں گے؟ اللہ کے ہاں ہمیں ایک دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی اور وہ اس کا مستحق نہ نکلا تو ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ بہت سخت ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی چیز ہے، آپ نے کسی کو بھی کومنٹ بھیج دیا، کوئی پوسٹ بنا کے بھیج دی جس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے دل شکنی ہوئی، یا کسی جماعت کے لیڈر کو مثال کے طور پہ کسی بھی جماعت کے لیڈر کو آپ برا بولتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو ماننے والے ہیں یا اس کے جو فالوورز ہیں جو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں ہو سکتے ہیں، ان سب کو بھی تو آپ ہرٹ کریں گے نا انڈائریکٹلی۔ تو اور آپ کی پوسٹ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پر جائے گی۔ اگر پیغام کا پیار کا پیغام آپ دیں گے، کوئی حدیث نبوی شیئر کریں گے، کوئی اللہ رسول کی بات شیئر کریں گے، وہ کہاں کہاں جائے گی، اس کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی ایسی پوسٹ بنائی ہے یا اس کو فارورڈ کیا ہے جو کہ نفرت پھیلاتی ہے، جو کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کردار کشی کرتی ہے، تو وہ بھی پھیلتی جائے گی اور اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ایکسپریشن کو فری رکھیں، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کو اس پہ چپ رہنا پڑے گا، یا بہت ساری چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہو رہی ان کو اگنور کرنا پڑے گا۔ ہر کومنٹ کا جواب یا ہر چیز کا ہمیں جو کاؤنٹر ہم آرگیومنٹس کرتے ہیں اس کے اوپر ایک
جنجال جو ہے وہ آج کل کے ڈیجیٹل میڈیا میں چل رہا ہے، تو میں تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی عزت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار، عیبوں کو چھپانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا تو اللہ روز قیامت جو ہے اس کے عیب چھپائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم کسی کی عیب کشی کر رہے ہیں، عیب اس کے نکال کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو ہم خود کون سا فرشتے ہیں، کون انسان ہے جو کہ غلطیوں سے گناہوں سے پاک ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی نے جائیدادیں بنا لی ہیں، کسی نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں، وہ کیسے بنائے ہیں، اس نے کیا محنت کی ہے، ہم سمپل بغیر کسی پروف کے ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ کرپشن سے بنا۔ تو کہنا بہت آسان ہے، کرٹیسائزم کرنا بہت آسان ہے، لیکن پروف کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو ایک اچھے مسلمان کی طرح، اگر سامنے والا بھی مسلمان ہے تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر اس کی کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اگنور کریں، یا بری بات کے جواب میں اس کو اچھی بات سے اس کو کاؤنٹر کریں۔ ہمارے ہاں بری بات کو بری بات سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اور ہم ایک جو برا ہے ہم اس سے زیادہ برے بن کے اس کو ایک شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شکست ہم خود کھاتے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام تھا، یہ میری ایک دل کی بات تھی۔